الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا على القاسم محمد اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين غفر الله لهم الرزق وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على قال الله الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقول الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على کے لیے اور ان کے خاندان کے جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو اس میں شامل کریں. یہ سارے کلمہ کی تلاوت اس طرح حاصل کیا ہے تقریباً مغرب کی نماز میں روز پڑھتا ہوں اور آیات ساری کی ساری اچھی ہیں رحمت و برکت کی ہیں. یہ آیت خاص طور سے سبھی کو پڑھنا چاہیے اس لیے کہ اس میں ہر انسان پڑھنے والا اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا ہے جو بہت اہم ہے. خاص طور سے اپنے والدین اگر گزر چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بہتر ہے. ارشاد ہوتا ہے ربنا اغفر لی. حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا بہرحال قرآن میں جو یہ بھی موجود ہے وہ کسی ایک سے مخصوص نہیں ہے. اگر اپنے زمانے کے انہوں نے کہا تھا تو اپنے زمانے کا ہر مسلمان بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ ربنا اغفر لی ہے ہمارے قابل مالک اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے وَلِوَالِدَيَّ اور میرے والدین کو بھی بخش دے وَلِلْمُؤْمِنِينَ تیسرے مرحلے میں تمام مومنین کو بھی بخش دے. عام طور سے جہاں پہ صرف مذکر کے الفاظ ہوتے ہیں مومنین یعنی مومنات کا ذکر نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف مومنین کے لیے اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام مومنین اور مومنات بھی اس میں شامل ہیں. اے خدا ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں سب کو بخش دے یوم یقوم الحساب اس دن جو حساب کا دن ہوگا. امید ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو اپنے کسی عمل کا حد یہ ہے کہ ازادائی جسے آپ نے بڑے انہمام اور اہتمام کے ساتھ برپا کیا اس کے لیے اور عبادتوں کے حق کے یہ ہے کہ اس میں آپ دکھاوا نہیں کر سکتے مگر ازادائی میں کچھ چھوٹ ہے کہ آپ روئیے رلائیے اگر یہ دونوں کام میں نہیں کر سکتے تو کم سے کم رونے جیسے اپنی شکل و صورت بنائیے. جو مومنین نے اپنے اپنے حساب سے ہر جگہ خاص طور سے ہمارے یہاں مولا کی عطائی برپا کی میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. دعا نکلتی ہے جب تک میں رہتا ہوں دعا بھی کرتا رہتا ہوں خدایا ان کو اور توفیق دے یہ اور اچھی طرح عطائی کر سکے. لیکن اسی کے ساتھ ایک دعا یہ بھی ملی رہتی جہاں بھی کرتا ہوں ادھر بھی کہ کچھ کمیاں ہیں ہمارے تمام اعمال میں اس لیے اسی کے ساتھ ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے کہ معبود ویسے کرے کرنے کے توفیق عطا فرما جیسا تو چاہتا ہے جیسے اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں.
صل علی محمد وآل محمد۔ میرے بیٹے نے اپنی والدہ کے اصال ثواب کے لیے یہ مجلس کروا دی ہے، اس لیے میں نے اس آیت کو مناسب سمجھا، اور آج کی مجلس میں انشاءاللہ صرف والدہ سے متعلق باتیں ہوں گی اور دو پہلو سے ہوں گی۔ ایک یہ کہ اگر والدہ کی کوئی خدمت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے تو اسے کیا ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا اجر اور انجام کیا ہوگا۔ لیکن ہر ایک کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہاں اکثر لوگ جو بیٹھے ہیں باپ بھی ہیں کسی کے، نتیجہ یہ کہ اور ظاہر ہے کہ بیٹے تو نہیں، کہنے والے میں بیٹے اور سے بعد باپ بنے ہیں، اس لیے ہر باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم باپ ضرور ہیں، ہم بہت زیادہ رکھتے ہیں، لیکن کوئی باپ معصوم نہیں، اس لیے ہر باپ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن باپ کی غلطی غلط چونکہ انسان ہے، اگر ہو جائے تو نظر انداز کرنا چاہیے، عام مومن کی غلطی کو بھی نظر انداز کرنا چاہیے۔ ماں کی فضیلت اور اطاعت کے بارے میں اور اس کا فائدہ تاریخ اور روایت کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ سے برابر گفتگو کا شرف آپ کو حاصل ہوتا تھا، ایک مرتبہ مناجات کے دوران آپ نے بارگاہ الہی کر دیا، معبود معلوم ہے کہ ہر نبی کو جنت میں جانا ہے 100%، ہمارے اعمال کا بھروسہ نہیں ہے مگر پھر تو ہے، معبود جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، میرا پلہ رتبہ کون ہوگا، میں کس کے ساتھ رہوں گا، اسی دنیا میں مجھے اس کا دیدار کرا دے۔ حکم ہوا موسیٰ جاؤ فلاں مقام پر ایک قصاب ہے، اس سے ملو، دیکھو کیا کرتا ہے، تم کو سمجھ نہ جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے پیغام الہی کو سنا، لیکن انہیں بہت تعجب ہوا کہ میں ایک نبی، وہ بھی کوئی عام نبی نہیں، اولو العزم، اس کے بعد اللہ کا کلیم، یعنی ہر اولو اللہ کا پیغمبر بھی اللہ سے اس طرح سے بات نہیں کی ہے جس طرح حضرت موسیٰ نے کی ہے، اور ایک قصاب سے ملنے کا حکم ہو رہا ہے، یعنی ایک عام آدمی جنت میں میرے ساتھ رہے گا، کون سی خوبی اس کے اندر ہے۔ حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور پتہ لگاتے اس مقام پہ پہنچتے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ وہی قصاب ہے جس سے ملنے کا حکم ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا اور دور ہی کھڑے رہے، صبح سے شام تک انتظار میں رہے، یہ کیا کرتا ہے، انہیں کوئی ایسی بات سمجھ نہیں آئی جس سے انہیں یہ پتا چلے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ میرے ساتھ رہے گا۔ جب شام ہوئی وہ قصاب اپنی دکان بند کر کے گھر آنے لگا تو یہ پیچھے پیچھے چلے، مگر اس انداز سے اسے محسوس نہیں ہو سکا کہ کوئی آ رہا ہے میرے ساتھ، میرے گھر بھی جانا چاہتا ہے۔ جب اندر چلا گیا تو آپ نے دفتر بات کیا، باہر آیا، اس نے کہا کیا بات ہے، انہوں نے کہا ایک مثل اردو میں مشہور ہے، مان نمان میں تیرا مہمان، یعنی بن بلائے مہمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آج شب میں یہی تمہارا مہمان رہوں گا۔ رسول اللہ علیہ اپنا تعارف نہیں کرایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حکم ملا تم سے ملنے کا لیے آیا ہوں۔ باہر نہیں دیکھ سکے، راز نہیں سمجھ سکے، اندر اب دیکھتے ہیں شاید کوئی راز معلوم ہو جائے۔ تھوڑی دیر ہوئی، اس نے جو ہے کھانا تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد ایک عورت اس گھر میں بہت لاغر، کمزور، ضعیف، جو اپنے سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کھانا تیار کرنے کے بعد ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈالتا گیا، کھلایا، سیر جب ہو گئی تو اس کے کپڑے بدلے اور پھر جہاں وہ لیٹی تھی لے جا کے وہیں لٹا دیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ خدمت وہ ماں کی، اس عورت کی جس کے بدلے میں اللہ نے اسے یہ شرف دیا ہے کہ جنت میرے ساتھ ہے۔ صبح جب ہوئی تو دیکھا انہوں نے کہ پھر یہی کام خدمت انجام دے رہا ہے۔ صبح پہ انہوں نے سوال کیا کہ آخر یہ کون ہے، تو انہوں نے اس نے عرض کیا کہ اے بندے خدا، یہ میری ماں ہے اور
چونکہ یہ کچھ کر نہیں سکتی، اس لیے سارا کام میں خود کرتا ہوں اور میرے لیے اتنی مالی توانائی نہیں ہے کہ میں کوئی نوکر خادم رکھوں جو میری ماں کا کام انجام دے سکے، اس لیے میں خود ہی پہلے وہاں سے آ جاتا ہوں تاکہ رات میں سویرے سویرے ماں کی خدمت انجام دے سکوں، ادھر سے دیر میں نکلتا ہوں تاکہ ساری ضروریات پوری کر کے تب باہر جاؤں۔ اب حضرت موسیٰ بیدار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے جو اللہ نے اسے مجھے جنت میں ہمنشین بنایا ہے۔ موسیٰ نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ جب تم یہ کام انجام دے رہے تو میں نے دیکھا کہ تمہاری ماں کے لب میں حرکت تھی، کچھ کہہ رہی تھی مگر میں نہیں سمجھ سکا کیا کہہ رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ، یہ جب بھی میں ان کی خدمت کرتا ہوں تو میری ماں دل سے مجھے دعا دیتی ہیں کہ خدایا اس خدمت کے عوض میں میرے بیٹے کو اس وقت جو ہمارے نبی ہیں حضرت موسیٰ ان کا جنت میں ہم نشین بنا دینا۔ اس نے کہا کہ اے مرد مجاہد، اے بندے خدا، تم بارگاہ الہی میں شکر ادا کرو کہ تمہاری اس ماں کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ میں ہی اللہ کا وہ نبی موسیٰ ہوں اور تم سے ملاقات کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور محمد ماں کی خدمت کا اور اس کی دعا کا یہ اثر رہا کہ اللہ نے ایک عام انسان کو موسیٰ جیسے نبی کا جنت میں ہمنشین بنایا۔ یہ فضیلت ہے اور دوسرے عقوبت اور نافرمانی بھی بہرحال دنیا کوئی نمونہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو نہ ملے۔ بیٹے نے والدین کو مارا، والدین نے بیٹے کو بیٹیوں کو مارا، کون سا ایسا نمونہ نہیں ہے جو یہاں نہ پایا جاتا۔ تاریخ اور پرانی انسانیت کی لیے آپ نمونے موجود ہیں، سارے نمونے ملتے ہیں۔ ایک عالم دین علامہ زمخشری جو اہل سنت کے عالم تھے اور بہت زبردست، انہوں نے کشاف جیسی تفسیر قرآن مجید کی لکھی 4 جلدوں میں عربی میں، کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ جس کو ادبی اور بہت معلوماتی تفسیر چاہیے صرف واقعہ کشاف۔ انہوں نے کہا کہ بچپن میں ہر بچہ بچکانی حرکتیں کرتا ہے، مجھے ایک حرکت ایسی سمجھ میں آئی، بچپنا تھا کہ میں نے ایک چڑیا گوریا جس کو ہم کہتے ہیں پکڑا، اس کے پیر میں دھاگا مارا، یہ اڑ کے اپنے گھونسلے میں گئی۔ جب گھونسلے میں پہنچ گئی تو ظاہر ہے کہ وہاں اس کے چنگل مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ادھر میں نے اسے کھینچنا چاہا اور اس نے سوچا کہ میں نہ نکلوں، میں کھینچنے میں کامیاب ہو گیا لیکن مکمل طور سے نہیں۔ ایک پیر جو اس کا بندھا تھا وہ ٹوٹ کر میرے پاس آ گیا تو اسی میں رہ گئی۔ یہ ہوئی، مجھے بھی تکلیف ہوئی تھوڑی، لیکن میری ماں کو مجھ سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ ماں نے مجھے بددعا دی کہ تم نے یہ جو کام کیا ہے، اس کا پیر توڑا ہے، خدا تیرا پیر بھی توڑ دے۔ زمخشری کا کہنا ہے، زمخشری کا ایک لقب ہے جار اللہ، یعنی اللہ کا پڑوسی۔ چونکہ ایک مدت تک یہ خانہ کعبہ کے بعد پوری رات گزارے تھے، اس لیے جار اللہ یعنی اللہ کا پڑوسی ان کا لقب ہو گیا۔ ان کا بیان ہے کہ میری ماں کی یہ بددعا مجھے لگ گئی۔ میں ایک مرتبہ سواری پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ دور جب میں آگے بڑھا تو میں سواری سے گر گیا، میرا پیر ٹوٹ گیا۔ میں نے بہت علاج کیا، پیسے خرچ کیے، لیکن کسی طرح سے ٹھیک نہ ہو سکا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ماں کی بددعا کا اثر اس طرح سے ظاہر ہوا کہ میرا ایک پیر کاٹنا پڑا، جیسے اس کا ایک پیر میری وجہ سے ناقص ہو گیا تھا، میرا بھی ایک پیر ناقص ہو گیا۔ اس لیے زمخشری نے تمام باپ ماں سے یہ گزارش کی ہے، اور دردمندانہ گزارش کی ہے کہ کسی ماں باپ کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے وہ بددعا کریں، کیونکہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا اور بددعا دونوں بہت جلدی اثر کرتی ہے۔ اس لیے اس سے پرہیز کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں اور محمد
ایک بات میں یہاں پہ شریف کی بات کے بعد اضافہ کرتا ہوں کہ اگر کسی کے باپ یا ہم جس کے بھی باپ ہیں اگر ویسا ہی کریں جیسا خدا ہم سے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے تو بہت مہربان ہے، کیا کہنا۔ لیکن اگر وہ سزا دینے پہ آ جائے، یعنی ہر گناہ کی ایک سزا معین کی ہے، تو ہم میں سے کوئی عذاب الہی سے عدل الہی سے نہیں بچ پائے گا۔ اس لیے جیسے اللہ ہر باپ کو انسان کو معاف کرتا ہے، ویسے ہی تمام والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی تمام غلطیوں سے چشم پوشی کرتے رہیں تاکہ عذاب الہی سے وہ محفوظ رہیں۔ آپ ایک نمونہ سن چکے ہیں اور نمونہ بھی میں پیش کر رہا ہوں، سوال کریں اور نمونہ دعا لیں۔ کبھی کبھی ہماری زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو نہیں نکلنا چاہیے۔ ایک آدمی جو چھڑے امام کا دوست، عربی میں دوست کو رفیق کہتے ہیں، وہ اس قدر مولا کا ساتھی اور پکا دوست کا ہمیشہ ساتھ رہتا تھا کہ جہاں بھی جاتا تھا ساتھی ہوتا تھا۔ نام سے لوگ اس کو نہیں جانتے تھے بلکہ یہی اس کا نام پڑ گیا تھا، رفیق امام صادق علیہ السلام۔ ایسا پکا دوست تھا۔ لیکن ہماری آپ کی دوستی واقعی اس معیار پہ ہونی چاہیے کہ اگر خدا اور رسول کے فرمان کے مطابق ہے تو ٹھیک، ورنہ قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ نمونہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، امام علیہ السلام بازار میں اس کے ساتھ گئے، اس کا غلام بھی اس کے ساتھ تھا، چل رہے ہیں، اس نے مڑ کے جو دیکھا تو غلام نہیں تھا، کہیں کھڑا ہو گیا۔ آگے بڑھا، پھر مڑ کے دیکھا نہیں پایا، پھر آگے بڑھا، چوتھی مرتبہ جب اس نے مڑ کے دیکھا تو غلام کو اس نے پایا، اسے غصہ اٹھا اور اس نے اسے برا بھلا کہا، بلکہ واضح طور پہ کہوں تو اس نے کہا کہ یہ حرام زادہ ہے۔ یہ لفظ کہہ دینا کسی کے لیے اگر افواہ پھیلی ہوئی ہے، بعض لوگوں کو حج یہ علماء کو، سادات کرام کو کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، اگر جو کہہ رہا ہے وہ اپنی زبان کا ذمہ دار ہوگا۔ مولانا علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ زبان دیکھنے میں ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس سے گناہ بہت بڑے بڑے صادر ہوتے ہیں۔ اگر اسلام میں حکومت ہے تو بعض لوگوں پہ حد جاری ہو جائے گی، یہ بات کہتے ہیں لوگ۔ بہرحال جب اس نے یہ کہا تو امام علیہ السلام نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا، کہا ابھی تک میں سمجھتا تھا کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو، لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ تم میرے دوست ہو، آج میں سمجھا کہ تم تو بدکارانی بھی کرتے ہو، تم نے کیسے اسے یہ کہہ دیا؟ امام غصے ہوئے تو کہتا ہے کہ مولا جانتے ہیں کہ یہ فلاں کا لڑکا ہے، کنیز کا، اس کی ماں غیر مسلمہ ہے، اس لیے میں نے یہ کہا ہے۔ مسلمان نے امام نے فرمایا نہیں، ہر قوم کے لیے ایک طریقہ ہے نکاح کا، وہ اس کے لیے نکاح ہے، زنا نہیں ہے، اس لیے تم یہ کام نہیں کر سکتے، ان الفاظ سے نہیں یاد کر سکتے۔ امام نے اپنے ایک ساتھی کی جو پرانا پختہ ساتھی تھا، صرف ایک لفظ کہہ دینے سے کہا کہ آج سے تمہاری میری دوستی ختم، خبردار اب میرے ساتھ نہ رہنا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ غور کریں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ دعا ہمیں توفیق دے کہ ہماری زبان پہ اتنے کا روزگار ہے۔ محمد وعلی محمد پیغمبر خدا مسجد نبوی میں تشریف فرما دے، جبرائیل نے خدا کا سلام پہنچایا تو یہ پیغام پہنچایا پیغمبر جنت البقیع میں جائیے، قبرستان بقیع میں، شاید آپ کی وجہ سے وہاں کے لوگوں پر اللہ رحمت نازل فرمائے۔ آپ چلے راستے میں مولا علیہ السلام ملے، مولا کو بھی لے گئے۔ جب قبرستان کے بیچ میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک فکر سے نمونہ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ماں کی نافرمانی کا عذاب کیسے ہوتا ہے۔ دیکھا کہ قبر سے وہ پکار کی آواز ہوئی، یا رسول اللہ مجھے بچا دیجیے، الامان الحفیظ۔ پیغمبر کو بہت دکھ ہوا، آپ نے بلال کو حکم دیا، بلال جاؤ مدینے میں اعلان عام کر دو کہ سب لوگ اس وقت اکٹھا ہو کے بقیع میں آئیں
میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جب سب لوگ گئے تو انہی میں ایک ماں جی تھی جو کسی مردے کی ماں تھی، پتہ چلا یہی ماں ہے۔ پیغمبر نے پوچھا تو نے کہا کہ ہاں میں اس سے ناراض ہوں، اور ناراضگی کی وجہ یہ ہے ہر ماں باپ کو ایک امید ہوتی ہے اپنی اولاد سے، مگر اس نے بڑے ہونے کے بعد ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیا، نافرمانی کی، اذیت کی، جس کی وجہ سے میں اس سے ناراض۔ پیغمبر نے کہا میں غلطی کی معاف کر دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی۔ پیغمبر نے ہاتھ بلند کے بلایا، جو آواز میں نے سنی ہے وہی آواز اس کے کانوں میں پہنچا دے۔ اللہ نے وہ آواز ماں کے کان میں پہنچائی تو وہ اس کا بیٹا فریاد کر رہا ہے کہ اے اماں مجھے بخش دیجئے، کیونکہ اس وقت میری قبر آگ سے بھری ہوئی ہے، میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف عذاب ہے، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گی تو اسی طرح سے قیامت تک میرے اوپر عذاب ہوتا رہے گا۔ جب اس نے یہ آواز سنی تو اس کو رحم آ گیا اور اس نے دعا کی کہ خدایا میں نے اپنے بیٹے کی غلطی کو معاف کیا، تو بھی معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کیا، اللہ کی رحمت کا نور شروع ہو گیا۔ محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آخری بات اس کے بعد رہتے مسائل کہ پیغمبر ایک جوان منتظر یعنی جو موت کے قریب کا جس کی جان نکلنے والی تھی، جب وہاں تشریف لے گئے عیادت کے لیے، مستحب ہے کہ جانے والے کو تلقین پڑھائی جائے اور دعائے عجیلہ، میں نے اپنی باقیات میں لکھا ہے دعائے عجیلہ کچھ شیاطین عجیلہ ہیں جو ہر انسان کو آخری وقت میں گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آیت اللہ قراتی جو ایران کے عظیم الشان عالم دین خدا ان کا سایہ واقع رکھے، مفسر بھی ہے، قرآن کے کئی جلدوں میں تفسیر لکھے۔ جب سے انقلاب آیا ہے قرآن مجید کا درس لینے آج تک نہیں ہوا، تفسیر بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ خدا کو دے دے، میں نے ان کا بہت سے سنا ہے، ان کا بیان ہے کہ انقلابی ہونا مہم نہیں ہے، انقلابی باقی رہ جانا مہم ہے۔ کوئی آدمی انقلاب میں شروع ہو سکتا ساتھ رہا اور امام خمینی کے، لیکن بعد میں کسی وجہ سے وہ الگ ہو گیا، کنارہ کش ہو گیا۔ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مومن ہونا صرف مہم نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا وہ بہت اہم ہے۔ اس لیے محترم کو دعائے عدیلہ پڑھائی جاتی ہے تاکہ اس کا ایمان سلامت رہے، وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے۔ پیغمبر جیسا نبی اسے تلقین کرا رہا ہے شہادتین کی، مگر وہ انکار کر رہا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے؟ اس کی ماں نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرے ساتھ جو گستاخی کی ہے 6 سال سے میں نے اس سے بات کرنا بند کر دیا، مجھے ایک تماچا مارا جسے مجھے آج تک تکلیف ہے اور میری آنکھ کو اس طرح مچا ہوتی چک رہی ہے۔ پیغمبر نے کہا خیر جو غلطی کی اس نے کی، لیکن خدا کا واسطے تو مجھے معاف کر دو۔ بہرحال اس نے معاف کیا پیغمبر کے کہنے سے۔ اب جو پیغمبر نے اسے تلقین پڑھائی اور پھر تلقین پڑھ لی، کبھی کبھی ماں کو اذیت کرنے کا عذاب یہاں تک ہو جاتا ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شہادتین بھی نہیں کہہ پاتا، اور جب ماں معاف کر دیتی ہے تو اسی زبان میں شہادتین بھی کہہ لیتا ہے۔ تو گواہان بندوں کے کربلا آپ نے سنا کہ ایک نافرمان بیٹے نے، گنہگار بیٹے نے اپنی ماں کو تماچا مارا، اسے تکلیف ہوئی۔ ابھی جو ایام چل رہے ہیں، ابھی چند دن پہلے آپ نے عید زہرا منائی، لیکن عید زہرا کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ جس ظالم نے ہماری شہزادی فاطمہ علیہ السلام کو تماچا مارا تھا، اس بی بی نے اس ملعون کے لیے یہی بد دعا کی تھی کہ ارے تم نے جس طرح سے میرا یہ خط پھاڑا ہے
خدا کسی طرح سے تمہارا شکم چاک کر دے۔ ارے بی بی کی دعا قبول ہوئی۔ پیغمبر بھی بہت پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ جس طرح سے میری بیوی نے بد دعا کی، میری بیٹی نے بد دعا کی ہے، اسی طرح سے اس ملعون کے حق میں اس کی بد دعا بھی قبول ہوگی۔ اے سوگوارو، ارے اگر رسول دنیا سے گئے تو اور حق تو یہ تھا کہ سارے مسلمان آتے اور بی بی کو تسلیت و تعزیت پیش کرتے، مگر اللہ ارے پیغمبر کا جنازہ پڑا رہا اور لوگ خلافت کی فکر میں پڑے رہے، یہاں تک کہ پیغمبر کے جنازے کو مولا نے چند مخصوص اذکار کے ساتھ ارے سے لحد کر دیا، مگر یہ لوگ دنیا داری میں مشغول رہے نہ آئے۔ اس وقت آئے جب جنازہ دفن ہو گیا، ارے بیوی کو تسلیت اور تعزیت پیش کرنے کے بجائے ایک عام گھر میں بھی اگر کوئی میت ہو جاتی ہے، سارے مسلمان تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ارے جو نہیں بھی تسلیت پیش کرتا، ارے کم سے کم اذیت نہیں دیتا، مگر اللہ ارے رسول کی بیٹی آگ اور لکڑیاں لے کر آ گئے۔ ارے بیوی نے اندر سے فریاد کی، اے ظالمو، ارے کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس پہ رسول کے نوازے حسنین ہے؟ کہا گیا ہاں ہم آگ لگا دیں گے۔ ارے اسی پر اتفاق کی گئی، دھمکی کے ساتھ ساتھ ارے وہ دروازہ جس پر اللہ کا نبی آگے برابر سلام کرتا تھا، ارے فرشتہ وغیرہ یاد نہیں آتا تھا، جلا دیا گیا۔ ارے بیوی دروازے کی پشت پر آئی، لوگوں نے چلتا ہوا دروازہ بیوی کے اوپر گرا دیا، بیوی فریاد کرتے لگی، یا فضلتو خدینی، اے فضہ، ارے دوڑو میرا بچہ محسن شہید ہو گیا۔ اے واقعہ ہوا تو بیوی نے دیکھا، ارے ابو الحسن کی گردن میں رسی بندھی ہوئی ہے، ظالم کھینچتے ہوئے باہر لے جانا چاہتے۔ بیوی نے فریاد کی، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو اے ظالمو، ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ اللہ تعالی لوگوں نے دیکھا بیوی نے بالوں کو پریشان نہیں کیا تھا، ارے صرف کہا نا، مگر مسجد نبوی کی دیوار پہ بلند ہو گئی، جن چاہتا ذکر میں بیوی، ارے ابھی بالوں کو پریشان نہ کیجیے، کربلا میں آئیے گا، ارے ایک رسی ہوگی، بالے گلے ہوں گے، اے بیوی، ارے اس وقت بالوں کو پریشان کیجیے ہوگا، کیجیے گا اے بیوی، ارے آپ کی پوتی سکینہ ہوگی، بابا کو یاد کرے گی، شمر ملعون تماشے لگائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بندگاران بیت کے صدقے میں ہمارے فقط یا راج کو بخش فرما، بندگاران سے زندگی دنیا جائے اس استقاب کو خصوص بانی اور تمام مومنین شریعہ معقول ہمیں جو قریب مشتبائیات مطالب عنایت فرما، جو مقرور تقرر برا فرما، جو درشان عالم کی تمام درشانیاں فرما، اہل بیت پر بننے والے معصوم و صدقہ معبود جن لوگوں نے کربلا میں اہل بیت اور خاندان کے لوگوں کو بلایا ہے، پروردگارا
پر سخت عذاب نازل فرما پروردگار اہل بیت کے صدقے میں معاشیوں کو ان کے آنے والی جو مشکلات ہیں سب سے نجات عطا فرما پروردگار دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو ذلت و خار کے ساتھ نابود فرما پروردگار ہمارے تمام علماء کرام پر خصوص مراجع اعظام خلافت اور حضرت اللہ عظمہ آقا فاطمی حضرت اللہ عظمہ آقا پاکستان کی حفاظت فرما پروردگار ان کی عزت اور عظمت میں روز بروز اضافہ فرما انہیں دلوں پہ عنایت فرما ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سب کے ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام کو ہم سب راضی اور خوش رکھ پروردگار ہم سب کو ان کا ناصر اور موقع شمار فرما مولا ضرور عاجز فرما ہم سب کو مولا کا بہترین مددگار قرار دے تمام دعاؤں کے قبول تیرے صلوات اللہ